السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی زندگی میں جو کمی ہے وہ پیسے کی کمی نہیں، صلاحیت کی کمی نہیں، موقع کی کمی نہیں، بلکہ صرف یقین کی کمی ہے، تو کیا آپ اپنی سوچ بدلنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہم سب کے اندر ایک طاقت چھپی ہوئی ہے، ایسی طاقت جو ہمیں وہاں لے جا سکتی ہے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے گرد ایک دیوار بنا رکھی ہے۔ یہ دیوار اینٹوں سے نہیں بنی، یہ بنی ہے ڈر سے، منفی سوچ سے، بچپن کی باتوں سے، لوگوں کی رائے سے، اور سب سے خطرناک چیز، خود کو کم سمجھنے سے۔ آج ہم بات کریں گے اس ذہنی قید سے نکلنے کی۔ آپ وہ نہیں جو آپ سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ خود کو حالات کا شکار سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں قسمت خراب ہے، میری پیدائش ایسے گھر میں ہوئی، میرے پاس وسائل نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی اصل طاقت اس کے اندر ہے۔ آپ کی زندگی آپ کے یقینوں کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ یقین کرتے ہیں آپ کمزور ہیں، آپ کمزور فیصلے کریں گے۔ آپ ناکام ہیں، آپ مواقع چھوڑ دیں گے۔ آپ قابل نہیں، آپ کوشش ہی نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ یقین کر لیں کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر بن سکتا ہوں، میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں، تو سب کچھ بدلنا شروع ہو جائے گا۔ لاشعور کی طاقت۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ شعور سے نہیں بلکہ لاشعور سے آتا ہے۔ بچپن سے ہمیں سکھایا جاتا ہے زیادہ مت سوچو، زیادہ مت بولو، رسک مت لو، پیسہ مشکل سے آتا ہے۔ یہ جملے ہمارے دماغ میں پروگرام ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم بڑے ہو کر کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ میں آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا لاشعور آپ کو روک رہا ہے۔ حل کیا ہے؟ اپنی منفی سوچوں کو لکھیں، ہر سوچ سے پوچھیں کیا یہ سچ ہے، اس کے خلاف ثبوت تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے زیادہ تر خوف بے بنیاد ہیں۔ خوف سب سے بڑا دشمن۔ ڈر ایک فطری چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ڈر کو سچ سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، اگر ناکام ہو گیا تو، اگر سب کچھ کھو دیا تو۔ لیکن سوال یہ ہے اگر آپ نے کوشش ہی نہ کی تو میں کیا کھویا؟ ناکامی ایک سبق ہے، لیکن نہ کوشش کرنا ایک مستقل ہار ہے۔ یاد رکھیں، خوف ختم نہیں ہوگا، آپ کو خوف کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ خود سے محبت۔ جب تک آپ خود کو قابل نہیں سمجھیں گے، دنیا بھی آپ کو قابل نہیں سمجھے گی۔ آپ وہی قبول کرتے ہیں جس کے آپ خود کو لائق سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے خود کو چھوٹا سمجھتے ہیں تو آپ بڑی کامیابی قبول نہیں کر پائیں گے۔ روز آئینے میں دیکھ کر کہیں میں کافی ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ پیسہ اور ذہنیت۔ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ پیسہ سب برائیوں کی جڑ ہے، لیکن پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ اچھے انسان ہیں تو پیسہ آپ کی اچھائی کو بڑھائے گا۔ پیسہ کمانے کے لیے ضروری ہے خود کو لائق سمجھنا، بڑی سوچ رکھنا، اپنے آپ پر سرمایہ کاری کرنا، عملی منصوبہ۔ اب عملی قدم فیصلہ کریں کہ آپ بدلیں گے۔ منفی یقینیوں کی فہرست بنائیں، روز شکر گزاری کریں۔ عملی قدم یہ کرنا ہے آپ نے کہ فیصلہ کریں کہ آپ بدلیں گے۔ منفی یقینوں کی فہرست بنائیں، روز شکر گزاری کریں، روز ایک خوف کا سامنا کریں، اپنے خواب لکھیں۔ یاد رکھیں، آپ عام انسان نہیں ہیں، آپ کے اندر غیر معمولی طاقت ہے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جائیں، اپنے ارد گرد کی آوازیں بند کر دیں اور دل سے ایک سوال پوچھیں، کیا میں واقعی وہ زندگی جی رہا ہوں جو میں جینا چاہتا ہوں یا میں جینا چاہتا تھا؟ کیا میں وہ شخص بن سکتا ہوں جو میں بچپن میں بننا چاہتا تھا؟ کیا میں وہ شخص بن سکا ہوں جو میں بچپن میں بننا چاہتا تھا، یا میں صرف حالات کے بہاؤ میں بہتا جا رہا ہوں؟ دوستوں، زیادہ تر لوگ زندہ تو ہوتے ہیں لیکن وہ اپنی مرضی کی زندگی نہیں جی رہے ہوتے۔ وہ صبح اٹھتے ہیں، کام پر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، تھک کر سو جاتے ہیں، اور دل کے اندر ایک آواز ہوتی ہے، کیا بس یہی ہے زندگی؟ اگر آپ نے کبھی یہ محسوس کیا ہے
تو آج کی بات آپ کے لیے ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی کی مشکلات کی وجہ باہر ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر میرے پاس زیادہ پیسہ ہوتا، اگر میرے پاس بہتر مواقع ہوتے، اگر میرے والدین امیر ہوتے، اگر میرا ملک بہتر ہوتا تو میں کامیاب ہوتا۔ لیکن سچ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی زندگی کا معیار آپ کی سوچ کے معیار کے برابر ہوتا ہے۔ اگر سوچ محدود ہے تو زندگی محدود ہوگی، اگر سوچ وسیع ہے تو زندگی وسیع ہوگی۔ شناخت سب کچھ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی شناخت کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ خود کو عام انسان سمجھتے ہیں تو آپ عام فیصلے کریں گے۔ اگر آپ خود کو بدقسمت سمجھتے ہیں تو آپ خطرہ مول نہیں لیں گے۔ اگر آپ خود کو کم قابل سمجھتے ہیں تو آپ مواقع سے ڈریں گے۔ لیکن اگر آپ اپنی شناخت بدل دیں، اگر آپ یہ مان لیں کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں بدل سکتا ہوں، میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں اپنی تقریر خود بنا سکتا ہوں، میں اپنی تقدیر خود بنا سکتا ہوں، پھر آپ کے فیصلے بدل جائیں گے۔ اور جب فیصلے بدلتے ہیں تو زندگی بدل جاتی ہے۔ ایک کہانی، ایک شخص تھا، وہ ہمیشہ کہتا تھا میں کاروباری آدمی نہیں ہوں۔ وہ نوکری کرتا رہا۔ ہر بار جب اسے کاروبار کا موقع ملا اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ پھر ایک دن اس نے اپنے آپ سے سوال کیا میں نے یہ کب مانا کہ میں کاروبار نہیں کر سکتا؟ اسے یاد آیا اس کے والد نے ایک بار کہا تھا ہمارے خاندان میں کوئی بزنس مین نہیں بنا، اور اس نے وہ جملہ سچ مان لیا تھا۔ دوستوں، ہماری زندگی اکثر ایک جملے کے اثر میں گزرتی ہے، ایک عملی مشق۔ اب آپ بھی کریں، کاغذ نکالیں اور لکھیں میں اپنے بارے میں کون سے یقین رکھتا ہوں، پھر ہر یقین کے سامنے لکھیں یہ میں نے کب مانا، کس نے مجھے یہ بتایا، کیا یہ واقعی سچ ہے؟ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اصل طاقت کہاں ہے؟ آپ کے اندر، آپ کے ذہن میں، آپ کے یقین میں۔ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کہتے ہیں مجھے موقع نہیں ملا، دوسرے وہ جو کہتے ہیں میں موقع بنا لوں گا۔ فرق صرف سوچ کا ہے۔ فیصلہ زندگی بدلنے کے لیے سب سے پہلا قدم کیا ہے؟ فیصلہ، ایک مضبوط، اٹل، واضح فیصلہ۔ آج آپ فیصلہ کریں میں خود کو کم سمجھنا چھوڑ رہا ہوں، میں پرانی کہانیاں ختم کر رہا ہوں، میں اپنی شناخت دوبارہ لکھ رہا ہوں۔ یہی آغاز ہے۔ دوستوں، ہم نے بات کی کہ اصل مسئلہ باہر نہیں اندر ہے، لیکن اب ایک اور گہری بات سمجھتے ہیں۔ آپ کی زندگی اس وقت نہیں بدلتی جب آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی اس وقت نہیں بدلتی جب آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ چاہنا کمزور لفظ ہے، فیصلہ طاقتور لفظ ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں امیر بالکل ہونا چاہتا ہوں، میں فٹ پاتھ چاہتا ہوں، میں فٹ ہونا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے میں ہر حال میں کامیاب بنوں گا۔ فرق بہت بڑا ہے۔ دوستوں، ہم نے بات کی کہ اصل مسئلہ باہر نہیں اندر ہے، لیکن اب ایک اور گہری بات سمجھتے ہیں۔ آپ کی زندگی اس وقت تک نہیں بدلتی، اس وقت نہیں بدلتی جب آپ چاہتے ہیں، آپ کی زندگی اس وقت بدلتی ہے جب آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ چاہنا کمزور لفظ ہے، فیصلہ طاقتور لفظ ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں امیر ہونا چاہتا ہوں، میں فٹ ہونا چاہتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہتے میں ہر حال میں کامیاب بنوں گا۔ فرق بہت بڑا ہے۔ خواہش اور عزم میں فرق۔ خواہش تب تک رہتی ہے جب تک آرام مل رہا ہو، عزم تب بھی قائم رہتا ہے جب تکلیف ہو رہی ہو۔ اگر آپ کا خواب صرف خواہش ہے تو پہلا مسئلہ آتے ہی آپ رک جائیں گے، لیکن اگر وہ عزم ہے تو آپ راستہ نکال لیں گے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں 95% لوگ ہار جاتے ہیں۔ وہ خواب دیکھتے ہیں لیکن قیمت دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ کی پرانی کہانی، ہر انسان کے اندر ایک کہانی چل رہی ہوتی ہے۔ میں ایسا ہوں، میرے ساتھ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، میری قسمت ایسی ہے۔ یہ کہانی اتنی بار دہرائی گئی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت لگنے لگتی ہے۔ لیکن آج ایک سوال کریں، کیا میں اس کہانی کو جاری رکھنا چاہتا ہوں یا میں نئی کہانی لکھنا چاہتا ہوں؟ دوستو، زندگی میں سب سے طاقتور لمحہ وہ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں بس اب کافی ہو گیا،
ذہنی دیواریں، ہم خود اپنے ارد گرد دیواریں کھڑی کرتے ہیں۔ پہلی دیوار لوگوں کی رائے، دوسری دیوار ناکامی کا خوف۔ پہلی دیوار لوگوں کی رائے، دوسری دیوار ناکامی کا خوف، تیسری دیوار خود پر شک، چوتھی دیوار ماضی کی غلطیاں۔ آپ کہتے ہیں لوگ کیا کہیں گے؟ میں پوچھتا ہوں، جب آپ کامیاب ہوں گے تب بھی لوگ کچھ کہیں گے، جب آپ ناکام ہوں گے تب بھی لوگ کچھ کہیں گے، تو پھر آپ نے اپنی زندگی لوگوں کی زبان کے حوالے کیوں کر دی؟ ماضی کی زنجیر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں پہلے ناکام ہو چکا ہوں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں ناکامی آپ کی شناخت نہیں ہے، وہ صرف ایک واقعہ ہے۔ اگر بچہ چلتے ہوئے گرے اور وہ یہ مان لے کہ میں چل نہیں سکتا، تو وہ کبھی نہیں چلے گا، لیکن وہ گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر گرتا ہے، پھر اٹھتا ہے اور آخر کار چلنا سیکھ لیتا ہے۔ تو آپ کیوں ایک بار گر کر رک گئے؟ آرام کا دائرہ خطرناک ہے، وہ محفوظ لگتا ہے لیکن آہستہ آہستہ آپ کی صلاحیت ختم کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں، لیکن اندر سے جانتے ہیں کہ آپ مزید کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جہاں ترقی ہے وہاں بے آرامی ہے، جہاں سکون ہے وہاں جمود ہے۔ آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا، عارضی سکون چاہیے یا مستقل ترقی۔ خود پر یقین کیسے آئے؟ یہ سوال اہم ہے۔ خود پر یقین پیدا نہیں ہوتا، بنایا جاتا ہے۔ کیسے؟ چھوٹے وعدے کر کے اور انہیں پورا کر کے۔ اگر آپ روز خود سے وعدہ کرتے ہیں اور توڑ دیتے ہیں تو آپ کا دماغ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ چھوٹا وعدہ کریں، میں روز 10 منٹ سیکھوں گا، اور پورا کریں، تو آہستہ آہستہ اعتماد بڑھے گا۔ اعتماد نتیجہ نہیں، عادت ہے۔ ایک اور مشق، آج سے روز ایک چھوٹا وعدہ کریں اور اسے ہر حال میں پورا کریں، چاہے وہ صرف 5 منٹ کی واک ہو، چاہے 10 منٹ کی کتاب ہو، چاہے 15 منٹ کی مہارت ہو۔ یہ چھوٹے عمل آپ کی نئی شناخت بنائیں گے۔ ذمہ داری قبول کرنا۔ سب سے مشکل قدم کیا ہے؟ ذمہ داری قبول کرنا، یہ مان لینا کہ میری زندگی کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ جملہ تکلیف دیتا ہے، لیکن اسی میں آزادی ہے۔ جب تک آپ دوسروں کو الزام دیتے رہیں گے، آپ کے پاس طاقت نہیں آئے گی۔ جس دن آپ کہیں گے میں ذمہ دار ہوں، اسی دن آپ با اختیار ہو جائیں گے۔ دوستوں، زندگی بدلنے کا آغاز باہر سے نہیں، اندر سے ہوتا ہے۔ ہر ایک دن میں نہیں ہوگا، لیکن آج ایک قدم اٹھایا جا سکتا ہے، آج ایک فیصلہ کیا جا سکتا ہے، آج ایک پرانی کہانی ختم کی جا سکتی ہے اور ایک نئی کہانی شروع کی جا سکتی ہے۔ آپ عام نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ سب کچھ ہے جو آپ کو چاہیے، بس اب وقت ہے یقین کرنے کا۔ دوستوں، پچھلے پارٹ میں ہم نے بات کی تھی شناخت کی، آج ہم اس سے بھی گہرائی میں جائیں گے، کیونکہ اصل کھیل یہاں کھیلا جاتا ہے۔ لاشعور میں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ شعوری طور پر فیصلے کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے زیادہ تر فیصلے پہلے ہی طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ آپ کے لاشعور کے ذریعے۔ لاشعور کیا ہے؟ لاشعور آپ کے ذہن کا وہ حصہ ہے جو کبھی نہیں سوتا۔ وہ ہر آواز ریکارڈ کرتا ہے، ہر جملہ محفوظ کرتا ہے، ہر تجربہ جمع کرتا ہے۔ آپ کو یاد بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ کے لاشعور کو سب یاد ہے۔ جب آپ 5 سال کے تھے اور کسی نے کہا تھا چپ رہو، تمہیں کچھ نہیں آتا، وہ جملہ آج بھی اندر کہیں موجود ہے۔ جب کسی نے کہا زیادہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، وہ بھی محفوظ ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے، لاشعور سوال نہیں کرتا، جو بار بار سنا وہ سچ مان لیا۔ پروگرامنگ کیسے ہوتی ہے؟ تصور کریں آپ کا ذہن ایک کمپیوٹر ہے۔ بچپن میں آپ کے اندر پروگرام انسٹال ہوتے ہیں، پیسے کے بارے میں، محبت کے بارے میں، کامیابی کے بارے میں، اپنی صلاحیت کے بارے میں۔ اگر پروگرام کمزور ہے تو نتیجہ بھی کمزور ہوگا۔ مثال کے طور پر، اگر اندر پروگرام ہے پیسہ کمانا مشکل ہے، تو آپ موقع دیکھ کر بھی پیچھے ہٹ جائیں گے۔ اگر پروگرام ہے میں لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتا، تو آپ اسٹیج کا موقع ضائع کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ نہیں کہ آپ قابل نہیں ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا اندرونی سافٹ ویئر پرانا ہے، اور پرانا سافٹ ویئر نئے نتائج نہیں دے سکتا۔ ایک حقیقت، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگ بار بار
ایک ہی طرح کے مسائل میں پھنس جاتے ہیں۔ کوئی شخص بار بار غلط رشتہ چنتا ہے، کوئی شخص بار بار مالی مشکلات میں آ جاتا ہے، کوئی شخص ہر بار کامیابی کے قریب جا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ یہ قسمت نہیں ہے، یہ پیٹرن ہے، اور پیٹرن لاشعور چلاتا ہے۔ اپنے پیٹرن پہچانیں۔ آج آپ ایک اور مشق کریں۔ اپنی زندگی کے پچھلے 5 سال دیکھیں۔ کیا کوئی مسئلہ بار بار آیا؟ کیا آپ نے کوئی موقع بار بار چھوڑا؟ کیا آپ نے کسی خوف کو بار بار جیتنے دیا؟ یہ سب اشارے ہیں کہ اندر کوئی پروگرام چل رہا ہے۔ لاشعور کو کیسے بدلا جائے؟ یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ لاشعور کو 3 چیزیں متاثر کرتی ہیں: تکرار، جذبات، تصور۔ تکرار، جو بات بار بار کہی جائے، لاشعور اسے سچ مان لیتا ہے۔ اسی لیے منفی جملے خطرناک ہیں۔ میں نہیں کر سکتا، میری قسمت خراب ہے، میں بدقسمت ہوں، یہ جملے بار بار دہرانا خود کو قید کرنے کے برابر ہے۔ آج سے آپ نئے جملے دہرائیں: میں سیکھ رہا ہوں، میں بہتر ہو رہا ہوں، میں مواقع دیکھ رہا ہوں، میں اپنی زندگی بدل رہا ہوں۔ شروع میں دماغ کہے گا یہ جھوٹ ہے، لیکن مستقل تکرار سے یہ سچ بننے لگے گا۔ جذبات، لاشعور الفاظ سے زیادہ جذبات سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ غصے میں کہیں میں بیکار ہوں تو وہ جملہ گہرائی میں چلا جائے گا، لیکن اگر آپ طاقت کے احساس کے ساتھ کہیں میں مضبوط ہوں تو وہ بھی گہرائی میں جائے گا۔ اس لیے جب مثبت جملے کہیں تو جذبات شامل کریں، آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں اور پورے یقین سے کہیں میں بدل رہا ہوں۔ ویژولائزیشن، تصور۔ دماغ حقیقت اور تصور میں فرق نہیں کرتا۔ اگر آپ روز تصور کریں کہ آپ اعتماد کے ساتھ بول رہے ہیں تو دماغ اسے حقیقی تجربہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کھلاڑی یہی کرتے ہیں، وہ میچ سے پہلے ذہن میں جیت کا منظر دیکھتے ہیں، اور جب اصل لمحہ آتا ہے تو وہ گھبراتے نہیں۔ پرانا پروگرام توڑنے کا عملی نظام۔ اب میں آپ کو ایک مکمل روزانہ کا نظام دیتا ہوں۔ صبح 5 منٹ خاموش بیٹھیں، اپنے خواب کا تصور کریں، خود کو کامیاب حالت میں دیکھیں۔ دن میں منفی جملہ پکڑیں اور فوراً تبدیل کریں۔ مثلاً یہ مشکل ہے، بدلیں، یہ سیکھنے کا موقع ہے۔ رات کو 3 کامیابیاں لکھیں، چاہے چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ عادت 30 دن کریں۔ اب آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے۔ سب سے بڑی رکاوٹ آپ کا دماغ مزاحمت کرے گا۔ وہ کہے گا یہ سب فضول ہے، کیونکہ وہ پرانے پروگرام کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ہر بڑی تبدیلی پہلے عجیب لگتی ہے۔ ایک اہم سچ: آپ وہ نہیں ہیں جو آپ کا ماضی تھا، آپ وہ ہیں جو آپ آج فیصلہ کرتے ہیں۔ لاشعور غلام ہے، مالک آپ ہیں، لیکن آپ نے اسے سالوں تک خود کار موڈ پر چھوڑ دیا۔ اب وقت ہے کنٹرول واپس لینے کا۔ دوستوں، اگر آپ نے اپنی اندرونی پروگرامنگ بدل لی تو آپ کی بیرونی دنیا بدلنا شروع ہو جائے گی۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ نفسیات ہے، یہ قسمت نہیں ہے، یہ ذہنی ڈھانچہ ہے۔ آپ کے اندر طاقت ہے، اور آج آپ نے اس طاقت کو پہچاننا شروع کر دیا ہے۔ دوستوں، اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے تو شاید آپ کہیں گے پیسہ، وسائل، لوگوں کی مخالفت یا قسمت۔ لیکن اگر میں سچ کہوں تو آپ کی سب سے بڑی رکاوٹ صرف ایک ہے: خوف۔ جی ہاں، خوف۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خوف باہر نہیں ہوتا، وہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ خوف کیا ہے؟ خوف ایک احساس ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک خیال ہے جو آپ کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے اور جسم میں رد عمل بن جاتا ہے۔ دل تیز دھڑکتا ہے، ہاتھ پسینے سے بھیگتے ہیں، سانس تیز ہو جاتی ہے، اور دماغ کہتا ہے مت کرو۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر خوف خطرہ ہوتا ہے؟ نہیں، اکثر خوف صرف نیا ہونے کا اشارہ ہوتا ہے۔ دماغ کی پرانی عادت، آپ کا دماغ آپ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے نزدیک محفوظ رہنا ترقی سے زیادہ اہم ہے۔ اگر آپ سالوں سے ایک ہی حالت میں ہیں تو دماغ اسے محفوظ سمجھتا ہے، چاہے وہ حالت اچھی نہ بھی ہو۔ اسی لیے جب آپ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں، دماغ خطرے کا الارم بجا دیتا ہے۔
خوف کب آتا ہے؟ خوف تب آتا ہے جب آپ اسٹیج پر جانے لگتے ہیں، آپ کاروبار شروع کرنے لگتے ہیں، آپ نئی نوکری کے لیے اپلائی کرتے ہیں، آپ اپنی آواز بلند کرنے لگتے ہیں، آپ اپنی زندگی بدلنے لگتے ہیں۔ یعنی خوف ہمیشہ ترقی کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایک حقیقت پسند کہانی، ایک نوجوان تھا، اسے پبلک اسپیکنگ سے شدید خوف تھا۔ جب بھی اسٹیج کا موقع آتا وہ بہانہ بنا لیتا، وہ کہتا میں اس قابل نہیں، لیکن اصل میں وہ ڈر رہا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، وہ اسٹیج پر گیا، ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز ہل رہی تھی، لیکن وہ رکا نہیں۔ اس دن وہ بہترین اسپیکر نہیں بنا، لیکن اس دن وہ اپنے خوف سے بڑا ہو گیا۔ دوستوں، کامیابی اس لمحے شروع ہوتی ہے جب آپ خوف کے باوجود قدم اٹھاتے ہیں۔ خوف کے دو راستے، جب خوف آتا ہے تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، پیچھے ہٹ جائیں، آگے بڑھ جائیں۔ اگر آپ پیچھے ہٹتے ہیں تو دماغ کہتا ہے دیکھا خطرہ تھا، اور اگلی بار خوف اور بڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو دماغ کہتا ہے شاید یہ اتنا خطرناک نہیں تھا، اور اگلی بار خوف چھوٹا ہو جاتا ہے۔ خوف کا سائز آپ کے عمل پر منحصر ہے۔ ایک سنہری اصول: عمل خوف کو کم کرتا ہے، ٹالتا خوف کو بڑھاتا ہے۔ عمل خوف کو کم کرتا ہے، ٹالنا خوف کو بڑھاتا ہے۔ جتنا زیادہ آپ انتظار کریں گے اتنا زیادہ خوف بڑھے گا، جتنا جلدی آپ قدم اٹھائیں گے اتنا جلدی خوف کم ہوگا۔ ناکامی کا خوف: اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے ناکام ہونے سے ڈر لگتا ہے، لیکن ذرا سوچیں ناکامی کیا ہے؟ ناکامی صرف ایک نتیجہ ہے جو آپ کو سکھاتا ہے کہ کون سا طریقہ کام نہیں کرتا۔ ناکامی آپ کی پہچان نہیں ہے، ناکامی ایک سبق ہے۔ اصل ناکامی کیا ہے؟ کوشش نہ کرنا، رد کیے جانے کا خوف۔ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ جملہ کتنی زندگیوں کو روک دیتا ہے۔ لیکن سچ سنیں، لوگ ویسے بھی بات کریں گے۔ اگر آپ کچھ نہیں کریں گے تب بھی بات کریں گے، اگر آپ کچھ بڑا کریں گے تب بھی بات کریں گے۔ تو پھر کیوں نہ وہ کریں جو آپ کے دل کو سکون دے۔ رزق اور ترقی: ہر بڑی کامیابی کے پیچھے ایک بڑا رزق ہوتا ہے، لیکن رزق کا مطلب پاگل پن نہیں۔ رزق کا مطلب ہے محفوظ دائرے سے باہر قدم رکھنا۔ اگر آپ ہمیشہ محفوظ کھیلیں گے تو آپ ہمیشہ اوسط رہیں گے۔ خوف کو توڑنے کا عملی نظام: اب عملی بات کرتے ہیں۔ خوف کی فہرست بنائیں، لکھیں مجھے کس کس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ لوگوں کے سامنے بولنا، ویڈیو بنانا، سرمایہ لگانا، رشتہ شروع کرنا، سب لکھیں۔ ہر خوف کو چھوٹے حصوں میں توڑیں۔ اگر آپ کو اسٹیج سے ڈر لگتا ہے تو پہلے آئینے کے سامنے بولیں، پھر دوست کے سامنے، پھر چھوٹے گروپ کے سامنے۔ چھوٹے قدم بڑا خوف ختم کر دیتے ہیں۔ بدترین منظرنامہ سوچیں، اپنے آپ سے پوچھیں اگر سب سے برا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اکثر آپ کو پتہ چلے گا کہ بدترین منظرنامہ بھی قابل برداشت ہے۔ عمل کریں، سوچ کم، عمل زیادہ۔ ڈر کے باوجود قدم اٹھائیں، یہی اصل طاقت ہے۔ ایک طاقتور جملہ: آج سے یہ جملہ یاد رکھیں، میں خوف محسوس کر سکتا ہوں لیکن پھر بھی آگے بڑھ سکتا ہوں۔ ہمت کا مطلب خوف نہ ہونا نہیں ہے، ہمت کا مطلب ہے خوف کے باوجود قدم اٹھانا۔ شناخت کی تبدیلی: جب آپ بار بار خوف کے باوجود عمل کرتے ہیں تو آپ کی شناخت بدل جاتی ہے۔ پہلے آپ کہتے تھے میں ڈرپوک ہوں، پھر آپ کہیں گے میں وہ شخص ہوں جو ڈر کے باوجود آگے بڑھتا ہے۔ یہی اصل تبدیلی ہے۔ دوستوں، آپ کی نئی زندگی خوف کے دوسری طرف کھڑی ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، لیکن دروازہ آپ کو کھولنا ہوگا۔ ڈر کے باوجود، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، لیکن قدم ضرور اٹھائیں، کیونکہ خوف دروازہ ہے، دیوار نہیں۔ دوستوں، آپ نے کبھی غور کیا ہے ہم پوری زندگی دوسروں کو خوش کرنے میں گزار دیتے ہیں، لیکن خود کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہم دوسروں کی رائے سے اپنی قدر ناپتے ہیں۔ اگر کسی نے تعریف کر دی تو ہم خوش، اگر کسی نے تنقید کر دی تو ہم ٹوٹ گئے۔ یہ زندگی کا خطرناک طریقہ ہے، کیونکہ اگر آپ کی قیمت دوسروں کے الفاظ سے طے ہوگی تو آپ کبھی مستحکم نہیں رہ سکیں گے۔ خود سے تعلق: سب سے اہم تعلق کون سا ہے؟ آپ کا اپنے آپ سے تعلق۔ آپ دن کے 24 گھنٹے اپنے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلسل یہ کہتے رہیں میں کافی نہیں ہوں، میں خوبصورت نہیں ہوں،
میں ذہین نہیں ہوں، میں پیچھے رہ گیا ہوں، تو آپ کا اندرونی ماحول کیسا ہوگا؟ منفی، بھاری، کمزور اور اندرونی ماحول بیرونی نتائج کو متاثر کرتا ہے۔ خود سے نفرت کی پوشیدہ شکلیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں میں خود سے نفرت نہیں کرتا، لیکن دیکھیں، کیا آپ اپنی غلطی پر خود کو بہت زیادہ کوستے ہیں؟ چھوٹی ناکامی پر خود کو بیکار سمجھ لیتے ہیں؟ دوسروں سے اپنا موازنہ کر کے خود کو کمتر سمجھتے ہیں؟ اپنی کامیابیوں کو نظر انداز کرتے ہیں؟ یہ سب خود سے محبت کی کمی کی علامتیں ہیں۔ خود سے محبت کیا ہے؟ خود سے محبت غرور نہیں ہے، یہ خود کو کامل سمجھنا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف یہ ماننا ہے کہ میں انسان ہوں، میں سیکھ رہا ہوں، میں غلطی کر سکتا ہوں، لیکن میں بے قیمت نہیں ہوں۔ خود سے محبت کا مطلب ہے آپ اپنی قدر کو دوسروں کی منظوری سے آزاد کر دیں۔ ایک سچائی: اگر آپ خود کو قابل نہیں سمجھیں گے تو آپ بڑی کامیابی کو قبول نہیں کر پائیں گے۔ آپ کے اندر ایک حد بنی ہوگی، اور جیسے ہی آپ اس حد کے قریب پہنچیں گے، آپ خود ہی کچھ ایسا کریں گے جو آپ کو پیچھے لے جائے۔ اسے کہتے ہیں خود کو نقصان پہنچانا۔ کیوں؟ کیونکہ اندر آپ کو اس مقام کے قابل نہیں سمجھتے۔ خود اعتمادی کیسے بنتی ہے؟ خود اعتمادی دو چیزوں سے بنتی ہے: خود سے سچا تعلق، چھوٹے وعدوں کی تکمیل۔ اگر آپ روز خود سے وعدہ کریں اور پورا نہ کریں تو آپ کا دماغ آپ پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گا، لیکن اگر آپ چھوٹا وعدہ کریں اور ہر حال میں پورا کریں تو اعتماد بنے گا۔ مثال: میں روز 10 منٹ پڑھوں گا، اور واقعی پڑھیں۔ یہ چھوٹا عمل آپ کے اندر بڑی بنیاد رکھتا ہے۔ موازنہ سب سے بڑا دشمن۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا نے ایک نئی بیماری پیدا کر دی ہے: کمپیریزن، موازنہ۔ آپ دوسروں کی ہائی لائٹ ویڈیو دیکھتے ہیں اور اپنی مکمل زندگی سے موازنہ کرتے ہیں۔ وہ اپنی کامیابی دکھاتے ہیں، آپ اپنی جد و جہد دیکھتے ہیں، اور نتیجہ آپ خود کو کم سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر شخص کا سفر مختلف ہے۔ آپ کا مقابلہ صرف اپنے کل کے ویژن سے ہے۔ خود سے بات کرنے کا طریقہ بدلیں۔ آج سے ایک چیز بدلیں: جب آپ غلطی کریں تو خود سے کہیں میں سیکھ رہا ہوں۔ جب آپ ناکام ہوں تو کہیں یہ تجربہ ہے۔ جب آپ ڈریں تو کہیں میں ہمت پیدا کر رہا ہوں۔ الفاظ طاقت رکھتے ہیں۔ آپ اپنے اندرونی ماحول کو الفاظ سے بدل سکتے ہیں۔ عملی مشق: آئینہ ٹیکنیک۔ روز آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، آنکھوں میں دیکھیں اور کہیں میں کافی ہوں، میں قابل ہوں، میں ترقی کر رہا ہوں، میں اپنی قدر جانتا ہوں۔ شروع میں عجیب لگے گا، لیکن 30 دن کریں، آپ کے اندر نرمی آئے گی۔ باؤنڈریز، حدود مقرر کرنا۔ خود سے محبت کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ نہیں کہنا سیکھیں۔ اگر آپ ہر کسی کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ خود کو تھکا دیں گے۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، آپ کی توانائی قیمتی ہے، ہر جگہ موجود ہونا ضروری نہیں۔ اپنی حدود بنائیں۔ اصل طاقت اندر ہے۔ جب آپ خود سے مطمئن ہوتے ہیں تو دنیا کی رائے کم اہم ہو جاتی ہے۔ جب آپ خود کو قبول کرتے ہیں تو تنقید آپ کو نہیں توڑتی۔ جب آپ خود کو پسند کرتے ہیں تو آپ کو مسلسل تعریف کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ اندرونی طاقت ہے۔ دوستوں، خوف سے لڑنے سے پہلے آپ کو اپنے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اگر آپ خود کے خلاف ہیں تو دنیا کے خلاف کیسے جیتیں گے؟ آپ فیصلہ کریں: میں خود کو کمتر سمجھنا چھوڑ رہا ہوں، میں اپنی قدر پہچان رہا ہوں، میں خود کے ساتھ مہربان ہوں گا۔ یہ کمزوری نہیں ہے، یہ اصل طاقت ہے۔ دوستوں، پیسہ ایک لفظ، لیکن جذبات بے شمار۔ کچھ لوگوں کے لیے پیسہ آزادی ہے، کچھ کے لیے طاقت، کچھ کے لیے سکون، اور کچھ کے لیے برائی۔ آج ہم سچ کا سامنا کریں گے۔ مسئلہ پیسہ نہیں ہے، مسئلہ پیسے کے بارے میں آپ کا یقین ہے۔ آپ کے اندر پیسے کی کہانی کیا ہے؟ بچپن میں آپ نے کیا سنا؟ پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، امیر لوگ مغرور ہوتے ہیں، زیادہ پیسے والے بے ایمان ہوتے ہیں، ہم متوسط طبقے کے لوگ ہیں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں تھے، یہ پروگرامنگ تھی۔ اگر آپ کے اندر یہ پروگرام انسٹال ہے تو آپ جتنا بھی محنت کریں، اندر کہیں نہ کہیں آپ خود کو روک لیں گے۔ اندرونی تضاد: بہت سے لوگ کہتے ہیں میں امیر بننا چاہتا ہوں، لیکن اندر کہیں وہ سوچتے
لیکن اندر کہیں وہ سوچتے ہیں امیر لوگ اچھے نہیں ہوتے۔ یہ اندرونی تضاد ہے۔ لاشعور آپ کو اس چیز کی طرف نہیں جانے دے گا جسے آپ اندر سے غلط سمجھتے ہیں۔ اس لیے پہلا قدم ہے اپنی پیسے والی کہانی پہچانے، غریب ذہنیت اور امیر ذہنیت۔ یہاں غریب سے مراد پیسوں کی کمی نہیں ہے، یہ ذہنیت کی بات ہے۔ کمی کی سوچ مواقع کم ہے، سب کچھ مشکل ہے، دوسروں کی کامیابی سے خطرہ ہے، رسک لینا نقصان ہے۔ فراوانی کی سوچ مواقع ہر جگہ ہے، میں سیکھ سکتا ہوں، دوسروں کی کامیابی مجھے متاثر نہیں کرتی۔ رسک ترقی کا حصہ ہے، آپ کی آمدنی آپ کی سوچ سے جڑی ہے۔ ایک مثال، دو لوگ ایک ہی شہر میں رہتے ہیں، ایک کہتا ہے یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، دوسرا کہتا ہے میں یہاں بھی راستہ نکال لوں گا۔ 5 سال بعد پہلا وہیں ہے، دوسرا آگے بڑھ چکا ہے۔ فرق وسائل نہیں، ذہنیت۔ پیسہ دراصل کیا ہے؟ پیسہ قدر کا تبادلہ ہے۔ آپ جتنی قدر پیدا کرتے ہیں اتنا زیادہ انعام ملتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا مسئلہ حل کرتے ہیں تو آپ کی قدر بڑھتی ہے، اگر آپ مہارت پیدا کرتے ہیں تو آپ کی قدر بڑھتی ہے۔ پیسہ اس کا نتیجہ ہے۔ خود کو لائق سمجھنا۔ بہت لوگ زیادہ پیسہ اس لیے نہیں کما پاتے کیونکہ اندر وہ خود کو اس کے قابل نہیں سمجھتے۔ وہ موقع دیکھتے ہیں لیکن ڈر جاتے ہیں، وہ قیمت طے کرتے ہیں لیکن کم کر دیتے ہیں، وہ کامیابی کے قریب پہنچتے ہیں لیکن خود ہی سب خراب کر دیتے ہیں۔ کیونکہ ان کی اندرونی حد کم ہے۔ اندرونی حد کیسے بڑھے؟ اپنی قیمت پہچانیں۔ آپ کے پاس کون سی مہارت ہے، کون سا تجربہ ہے، کون سا علم ہے، لیکن اپنی مہارت بڑھائیں۔ سیکھنا کبھی بند نہ کریں۔ اپنے ارد گرد ماحول بدلیں، ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو بڑی سوچ رکھتے ہیں۔ پیسہ اور اخلاقیات۔ کچھ لوگ پیسے سے اس لیے دور رہتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ انہیں بدل دے گا، لیکن سچ یہ ہے پیسہ آپ کو نہیں بدلتا، پیسہ آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں تو زیادہ پیسہ آپ کو زیادہ اچھا بنا دے گا، اگر آپ فیاض ہیں تو آپ زیادہ دے سکیں گے۔ رزق کا کردار۔ ہر بڑی آمدنی کے پیچھے رزق ہوتا ہے، لیکن رزق کا مطلب بے وقوفی نہیں، رزق کا مطلب ہے سوچ سمجھ کر محفوظ حد سے باہر جانا۔ اگر آپ کبھی رزق نہیں لیں گے تو آپ ہمیشہ اوسط رہیں گے۔ پیسے کے ساتھ صحت مند تعلق۔ پیسہ مقصد نہیں ہونا چاہیے، پیسہ ذریعہ ہونا چاہیے، آزادی کے لیے، سکون کے لیے، خدمت کے لیے، بہتری کے لیے۔ اگر پیسہ آپ کی شناخت بن جائے تو آپ کبھی مطمئن نہیں ہوں گے، لیکن اگر پیسہ ایک آلہ ہو تو آپ متوازن رہیں گے۔ عملی نظام۔ آمدنی بڑھانے کا ذہنی ماڈل۔ مہارت سیکھیں، اس مہارت سے مسئلہ حل کریں، مستقل بہتری کریں، قیمت بڑھائیں، بہت ہمت رکھیں۔ پیسہ رفتار سے نہیں آتا، پیسہ قدر سے آتا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے پیسے کے بارے میں اپنی کہانی بدل لی تو آپ کی مالی حقیقت بدلنے لگے گی۔ یہ جادو نہیں ہے، یہ اندرونی اجازت ہے۔ آپ کو پہلے خود کو اجازت دینی ہوگی کہ آپ فراوانی کے مستحق ہیں۔ آپ کمی کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ وسعت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ دوستوں، ایک سوال دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں۔ اگر آپ کو پیسے کی فکر نہ ہو، لوگوں کی رائے کی پرواہ نہ ہو، ناکامی کا ڈر نہ ہو تو آپ کیا کرتے؟ یہی سوال آپ کے مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مقصد کیوں ضروری ہے؟ بغیر مقصد کے زندگی ایسے ہے جیسے کشتی بغیر سمت کے، ہوا جدھر لے جائے وہ ادھر چلتی جائے، لیکن مقصد سمت دیتا ہے، مقصد صبح اٹھنے کی وجہ دیتا ہے، مقصد مشکل وقت میں طاقت دیتا ہے۔ جب انسان کے پاس کیوں ہوتا ہے تو وہ کیسے تلاش کر لیتا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ اکثر لوگ مقصد تلاش نہیں کرتے، وہ صرف دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ کوئی دوست کاروبار کر رہا ہے تو ہم بھی وہی کر لیتے ہیں، کوئی یوٹیوبر بن رہا ہے تو ہم بھی بننے لگتے ہیں، لیکن اندر سے خالی ہوتے ہیں کیونکہ وہ راستہ ہمارا نہیں تھا۔ اپنا راستہ کیسے پہچانیں؟ اپنے آپ سے یہ سوال کریں، مجھے کس کام میں وقت کا احساس نہیں رہتا؟ میں کس موضوع پر گھنٹوں بات کر سکتا ہوں؟ لوگ مجھ سے کس چیز میں مشورہ لیتے ہیں؟ کون سا کام مجھے اندر سے زندہ محسوس کراتا ہے؟
جو جواب آئے وہی اشارہ ہے۔ مقصد فوراً واضح نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے اپنا مقصد نہیں مل رہا۔ یہ نارمل ہے۔ مقصد اکثر عمل کے دوران واضح ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹا قدم اٹھائیں، پھر اگلا قدم، راستہ چلتے چلتے صاف ہوتا ہے۔ ویژن کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ ویژن کیسا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا مقصد تعلیم دینا ہے، لیکن ویژن کیا ہے؟ کیا آپ آن لائن سکھانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اسکول کھولنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کتاب لکھنا چاہتے ہیں؟ ویژن تصویر ہے جو آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے۔ ذہنی تصویر کی طاقت، دماغ تصویر کو الفاظ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ اگر آپ کے پاس واضح تصویر نہیں تو دماغ کنفیوز رہے گا۔ آنکھیں بند کریں، اپنے آپ کو 5 سال بعد دیکھیں۔ آپ کہاں ہیں؟ کس کے ساتھ ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ یہی ویژن ہے۔ مستقل مزاجی۔ اصل فرق مقصد جان لینا کافی نہیں، عمل ضروری ہے، اور مستقل عمل زیادہ تر لوگ جوش میں شروع کرتے ہیں لیکن مشکل آتے ہی رک جاتے ہیں۔ یہاں فرق پیدا ہوتا ہے۔ غیر معمولی لوگ غیر معمولی کام نہیں کرتے، وہ عام کام غیر معمولی مستقل مزاجی سے کرتے ہیں۔ مشکلات آئیں گی، اگر آپ نے بڑا راستہ چنا تو مشکل آئے گی، لوگ شک کریں گے، آپ خود شک کریں گے، نتائج دیر سے آئیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ رک جائیں گے یا چلتے رہیں گے۔ روزانہ کی طاقت۔ روز 1% بہتر ہونا 1 سال بعد 37 گنا بہتر بنا دیتا ہے۔ چھوٹے قدم، بڑی تبدیلی۔ روز سیکھیں، روز عمل کریں، روز جائزہ لیں۔ مقصد اور سکون۔ جب آپ اپنی سمت میں چلتے ہیں تو اندر سکون ہوتا ہے، چاہے رفتار سست ہو لیکن دل مطمئن ہوتا ہے۔ جب آپ دوسروں کی راہ پر چلتے ہیں تو رفتار تیز ہو سکتی ہے لیکن اندر خالی پن رہتا ہے۔ عملی نظام۔ مقصد پر چلنے کا فارمولہ۔ ویژن واضح کریں، اسے لکھیں، اسے چھوٹے مراحل میں تقسیم کریں، روزانہ کم از کم 1 قدم اٹھائیں، ہر مہینے جائزہ لیں۔ دوستوں، آپ صرف زندہ رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ کا وجود ایک مقصد کے ساتھ آیا ہے۔ آپ کے اندر ایک صلاحیت ہے جو کسی اور کے پاس نہیں، لیکن اسے ظاہر کرنے کے لیے آپ کو قدم اٹھانا ہوگا۔ کوئی اور آپ کی جگہ یہ سفر نہیں کرے گا، یہ آپ کا راستہ ہے اور اب وقت ہے اس پر چلنے کا۔ دوستوں، ہم نے اس سفر میں بہت کچھ سیکھا۔ ہم نے بات کی، شناخت کی، لاشعور کی، خوف کی، خود سے محبت کی، پیسے کی، ذہنیت کی، مقصد اور ویژن کی، لیکن اب سب سے اہم سوال یہ ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ علم طاقت نہیں ہے، عمل طاقت ہے۔ تبدیلی کیسے مستقل بنتی ہے؟ لوگ جوش میں آتے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، اور 3 دن بعد سب پہلے جیسا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے صرف معلومات لی، نظام نہیں بنایا۔ تبدیلی کی بنیاد شناخت۔ اگر آپ صرف عادت بدلیں گے تو پرانی شناخت واپس لے آئے گی۔ مثال، اگر آپ خود کو سست انسان سمجھتے ہیں اور اچانک ورزش شروع کر دیں تو کچھ دن بعد دماغ کہے گا یہ تم نہیں ہو اور آپ چھوڑ دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ مان لیں میں وہ شخص ہوں جو اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے تو عمل برقرار رہے گا۔ اس لیے سب سے پہلے شناخت بدلیں۔ نئی شناخت لکھیں، کاغذ نکالیں اور لکھیں، میں کون بن رہا ہوں۔ مثال، میں بااعتماد انسان ہوں، میں سیکھنے والا ہوں، میں مواقع بنانے والا ہوں، میں ہمت رکھنے والا ہوں۔ یہ جملے روز پڑھیں، روز دہرانا شروع کریں۔ روزانہ کا نظام۔ اب میں آپ کو ایک مکمل سادہ نظام دیتا ہوں۔ صبح 5 منٹ ویژن دیکھیں، 5 منٹ مثبت جملے، 5 منٹ شکر گزاری، دن میں 1 خوف کا سامنا، 1 چھوٹا قدم مقصد کی طرف، رات 3 کامیابیاں لکھیں چاہے کتنی چھوٹی ہو۔ یہ 15-20 منٹ آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ مشکل دنوں کے لیے تیاری۔ کچھ دن ایسے آئیں گے جب دل نہیں کرے گا، حوصلہ کم ہوگا، نتائج نظر نہیں آئیں گے، یہ نارمل ہے۔ یاد رکھیں، حوصلہ ہمیشہ پہلے نہیں آتا، اکثر عمل پہلے آتا ہے، حوصلہ بعد میں۔ آپ کو اس دن بھی چلنا ہوگا جب دل نہ کرے، پرانے ماحول سے نکلنا۔ اگر آپ بدل رہے ہیں لیکن ماحول نہیں بدلا تو کشمکش ہوگی۔ کچھ لوگ آپ کی ترقی سے خوش نہیں ہوں گے، کچھ کہیں گے تم بدل گئے ہو، اور آپ کہیں گے ہاں میں بہتر ہو رہا ہوں۔ ہر تبدیلی کے ساتھ کچھ رشتے کمزور ہوتے ہیں لیکن نئے دروازے کھلتے ہیں۔
مستقل مزاجی کی طاقت۔ غیر معمولی لوگ غیر معمولی پیدا نہیں ہوتے، وہ روز چھوٹے عمل کرتے ہیں، روز بغیر شعور کے، بغیر شور کے، بغیر ڈرامے کے، بغیر اعلان کے۔ 1 سال بعد وہ بدل چکے ہوتے ہیں۔ آخری سچ، آپ کی زندگی کا معیار آپ کے فیصلوں کا معیار ہے، اور فیصلہ ابھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ کل سے، یہ نہیں کہ اگلے مہینے سے، ابھی سے۔ آخری عہد، اپنی آنکھیں بند کریں، گہری سانس لیں اور دل میں کہیں، میں اپنی پرانی کہانی ختم کر رہا ہوں، میں اپنی نئی شناخت قبول کر رہا ہوں، میں خوف کے باوجود آگے بڑھوں گا، میں اپنی قدر جانتا ہوں، میں اپنی زندگی کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ دوستوں، آپ عام نہیں ہیں، آپ میں وہ سب کچھ ہے جو ایک عظیم زندگی کے لیے چاہیے۔ فرق صرف ایک چیز کا ہے، یقین اور عمل، اور اب وہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔